تصور کریں ایک ایسا صحرا جہاں بکھری ریت کا طوفان بستیوں کو نگل رہا ہو۔ اس مصیبت کے آگے سائنسدان بھی ہاتھ کھڑے کر چکے ہوں، لیکن پھر ایک نازک اور کمزور سمجھا جانے والا جانور میدان میں اترے اور اربوں ڈالر کا ایسا انوکھا معجزہ دکھا دے جسے دیکھ کر پوری دنیا ہکا بکا رہ جائے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ محض ایک جانور کسی برباد ہوتے ہوئے ملک کی معیشت کا رخ موڑ سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے چین کے کبوچی صحرا کی تقدیر بدلنے کی، جہاں قدرت اور انسان کی ایک اٹیچمنٹ نے ایک ایسے موت کے سمندر کو زندگی کے باغ میں بدل دیا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ کبوچی صحرا سالانہ 5 لاکھ ایکڑ کی بھیانک رفتار سے پھیل رہا تھا اور زرخیز زمینوں کو نگلتا جا رہا تھا۔ اس صحرا گردی کو ماحولیاتی زبان میں صحرائیت یا ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ 1950 اور 1960 کے عشرے میں چینی حکومت نے اس تپتے صحرا کو روکنے کے لیے بڑے بڑے سینڈ کنٹرول اسٹیشنز بنائے، لاکھوں درخت لگائے، مگر ریت کے طوفان اتنے بے قابو تھے کہ تمام اقدامات فیل ہو گئے۔ پھر اس صحرائی کہانی میں انٹری ہوتی ہے ایک مقامی کاروباری شخصیت ونگ وین بیاؤ کی۔ ونگ نے اپنے تمام تر وسائل ایک ایسے خیالی منصوبے پر داؤ پر لگا دیے جسے دیکھ کر شروعات میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے پاگل سمجھتے تھے۔ ونگ نے صحرا کے ایک بڑے رقبے پر خشک جھاڑیوں کے مربع یعنی اسکوائر شپس بنائے تاکہ تیز ہواؤں کی رفتار توڑی جا سکے اور ان کے درمیان ولو یعنی بید کے درخت لگائیں۔ ولو ایک ایسا عجیب درخت ہے جس کی جڑیں پانی کی تلاش میں زمین کے اندر تقریباً 300 فیٹ کی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور یہ بنا پانی کے بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ جھاڑیوں نے ابتدائی طور پر درختوں کو بچا تو لیا، لیکن 3 سال بعد ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا۔ ولو کا درخت پیپر اور فرنیچر انڈسٹری کے لیے بہترین خام مال بن سکتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ ان کی نئی پھوٹنے والی چھوٹی ٹہنیوں کو مسلسل کاٹا جائے تاکہ مرکزی تنا موٹا اور مضبوط ہو سکے۔ اتنے وسیع صحرا میں انسانی مزدوروں سے یہ کام کروانا ہے بے حد مہنگا اور تقریباً ناممکن۔ یہیں سے انٹری ہوتی ہے ریکس ریبٹس کی۔ یہ خرگوشوں کی ایک نایاب نسل ہے جس کا نرم فر مہنگے کپڑے بنانے کے کام آتا ہے، لیکن ان کا اصل کرشمہ ان کی لائف سائیکل تھا۔ جب ریبٹس کو صحرا میں چھوڑا گیا تو انہوں نے ولو کی اضافی اور نئی ٹہنیاں کھانی شروع کر دی۔ اس قدرتی چھانٹی سے درخت کا مرکزی تنا مضبوط ہوتا چلا گیا، جسے پیپر انڈسٹری نے ہاتھوں ہاتھ مہنگے داموں خریدنا شروع کر دیا، یعنی خرگوشوں کو مفت خوراک ملی اور بدلے میں انڈسٹری کے لیے بہترین لکڑی تیار ہو گئی۔ ولو کی 300 فیٹ گہری جڑوں نے بھی کمال کر دکھایا اور ریت کی ساخت کو مضبوط کیا، جس سے ہوا میں ریت کا اڑنا اور نمی کا بھاپ بن کر اڑنا بند ہو گیا۔ دوسری طرف معاملہ صرف ٹہنیاں کھانے تک محدود نہیں رہا۔ ان خرگوشوں کا گوبر ایک انتہائی طاقتور قدرتی کھاد بن کر سامنے آیا۔ ایک مادہ ریبٹ سال میں تقریباً 50 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ جیسے جیسا خرگوشوں کی تعداد بڑھی، گوبر کی مقدار بھی بڑھنے لگی اور اس سے بڑھنے سے صحرا کی ریت زرخیز مٹی میں بدلنے لگی، یہاں تک کہ وہاں آرگینک سبزیاں لگائی جانے لگیں۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ خرگوش گھاس تو ہضم کر لیتے ہیں، مگر گھاس کے بیج ان کے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتے۔ جب یہ صحرا میں دوڑتے تو گوبر کے ساتھ ساتھ وہ بیج بھی مختلف جگہوں پر گرتے تھے اور پورے صحرا میں خود بخود گھاس کے نئے میدان بنتے چلے گئے۔ یہاں ایک خود مختار ماحولیاتی سائیکل قائم ہو گیا۔ اس کامیابی کو دیکھ کر ونگ نے 100 بلڈوزرز کی مدد سے ریت کے ٹیلوں کو ہموار کیا اور مقامی لوگوں میں لاکھوں ریکس ریبٹس مفت تقسیم کیے۔ چینی حکومت کے تعاون سے ہر گھر ایک چھوٹا فارم ہاؤس بن گیا اور 10 سال کی مسلسل محنت نے اس علاقے کی تقدیر بدل دی۔ 18,600 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس خوفناک صحرا کا 33% حصہ یعنی تقریباً 6,250 مربع کلومیٹر کا رقبہ مکمل طور پر سرسبز ہو چکا ہے۔ جس صحرا کو ماضی میں موت کا سمندر کہا جاتا تھا، وہ آج دنیا کے لیے ایک ماحولیاتی عجوبہ بن چکا ہے۔ چینی حکومت نے اس منصوبے پر 3 ارب یوان یعنی تقریباً $400 ملین کی سرمایہ کاری کی، جس سے نئے گاؤں آباد ہوئے۔ آج وہاں 2,000 سے زائد منظم فارمرز کام کر رہے ہیں اور سالانہ 30 لاکھ سے زیادہ ریکس ریبٹس بیچے جاتے ہیں۔
वहाँ एक आम किसान की सालाना आमदन $9,600 तक पहुँच चुकी है और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी मुआशी तौर पर बदल चुकी है। 2017 में आलमी मीडिया ने जब इस इलाके का दौरा किया तो देखा वहाँ इंसान, दरख्त, घास और जानवर एक बेहतरीन तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसी कुबूची सहरा में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर इमेज जोनमा सोलर पावर प्लांट कायम किया गया, जो 6,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है। इसमें 50 लाख से ज़ायद सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जो खला से देखने पर एक दौड़ते हुए घोड़े की शक्ल में दिखाई देते हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। 2022 तक ये प्लांट 2.3 अरब किलोवाट बिजली पैदा करके 7,600 टन कोयला बचा चुका था और 18 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को रोक चुका था। पैनल्स के नीचे साए की वजह से ज़मीन की नमी बरकरार रहती है और वहाँ उगने वाली घास को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं रैक्स रैबिट्स को वहाँ चरने के लिए छोड़ा जाता है। पैनल्स ने तेज़ हवाओं की रफ्तार को 50% तक कम कर दिया है, जिससे रेत का उड़ना बंद हो गया है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में खुद ब खुद इजाफा हो रहा है। लेकिन अब ज़रा ठहरिए और इस हैरान कुन बात पर गौर कीजिए, जहां चीन ने खरगोश को अपनी मुआशी और माहौलियाती ताकत बना लिया, वहीं दुनिया का एक ऐसा मुल्क भी है जहां यही जानवर एक नाकाबिले इलाज आफत और सर फहरिस्त दुश्मन बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी महज 2.25 करोड़ के करीब है, लेकिन वहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा खरगोशों ने ऐसी तबाही मचा रखी है कि हुकूमत ने उन्हें तबाहकुन मखलूक करार दे दिया है। असल में 1859 में एक बरतानवी शहरी ऑस्ट्रेलिया में शिकार के शौक के लिए सिर्फ 24 खरगोश लेकर आया था और वहाँ कोई कंट्रोल माहौल ना होने की वजह से 70 सालों में उनकी आबादी इतनी बेकाबू हो गई कि वो पूरे मुल्क की फसलें और चरागाहें तबाह करने लगे। आखिर ऐसा क्यों है कि एक ही जानवर एक मुल्क के लिए किसानों का कातिल और अजाब बन जाए, जबकि दूसरे मुल्क के लिए वही जानवर अरबों डॉलर का मुआशी करिश्मा और सहरा को चमन बनाने का जरिया बन जाए? फर्क सिर्फ सोच का है। मंसूबाबंदी और कुदरती तवाज़ुन को समझना होगा। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश खुले माहौल में बेकाबू होकर आफत बने, जबकि चीन ने उन्हें एक कंट्रोल्ड और मुनज़्ज़म हाईटेक निज़ाम में रखकर अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी को सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज दुनिया का 50% रकबा सहराओं पर मुश्तमिल है और 40% इलाका सहराइयत का शिकार है। अमेरिका और यूरोप जैसे बज़ाहिर जदीद मुल्क भी चीन के इस माहौलियाती और मुआशी इनकलाब से सबक सीख रहे हैं। कुबूची का ये सबक बिल्कुल वाज़े है कि अगर इंसान कुदरत और उसकी मखलूक के साथ मिलकर सही हिकमत अमली से काम करे तो मौत के खौफनाक समुंदर को भी ज़िंदगी और रोज़गार का खूबसूरत बाग बनाया जा सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।